कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला है। कराची का बहुत बड़ा इशू, सीवरेज सिस्टम पूरी तरह टैकल किया जाएगा। 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। कराची के जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, ये भी एक ही दफा हम अब इसको टैकल करें। कुछ भी नहीं होगा। पहले लोगों ने अपने पेट भरे, अभी भी लोग अपने पेट भर रहे हैं। ये भी 700-800 रुपए का बजट दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ सारे मगरमच्छ बैठे हैं, अब गायब हो जाएगा वो। कुछ भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद थक गए हम भाई, उम्मीदें लगा लगा के लोगों। एक चीज का ख्याल रखना कि घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, शहर कराची की सुनी गई, वजीर आजम कराची पहुंचे और 1113 अरब रुपए के मनसूबों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के पहुंचने से पहले पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतरी। उन्होंने 800 अरब रुपए कराची में मनसूबे शुरू करने का ऐलान किया। गोया इस वक्त कराची के लिए ऐलानात ही ऐलानात किए जा रहे हैं। वजीर आजम से कहा जा रहा था कि वो कराची आएँ, कराची के मसाइल को सुने और जो कराची के लोग जिन मुश्किलात से दो चार हैं, उन मुश्किलात के हल के लिए, उसके अजाले के लिए वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे। काफ़ी अरसे से सिंध हुकूमत और वफाक के माबैन बातचीत भी जारी थी, कोऑर्डिनेशन के लिए भी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन कराची की बारिशों ने कराची के अवाम की मुश्किलात में जितना इजाफा किया, उसकी वजह से पूरी वफाक और सूबाई हुकूमत हिल कर रह गई। जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अगर अब कराची के मसाइल को हल ना किया गया तो शहर कराची कभी इन मसाइल से नहीं निकल सकेगा। अब देखना यह है कि ऐलानात तो कर दिए वफाकी हुकूमत ने, फिर साथ सिंध की सूबाई हुकूमत ने। ये मनसूबे ऐलानात की हद तक रहेंगे या इन पर अमल दरामद होगा? और फिर जब हमेशा से बात की जाती है कि सिंध के अंदर गवर्नेंस पर जब उंगली उठाई जाती है, ये कहा जाता है कि सिंध में गवर्नेंस का फुकदान है और ख़ासतौर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो माजी में भी शुरू किए गए वो करप्शन की नज़र हो गए। इसलिए कराची के शहरी अब भी कहीं ना कहीं शक और शुबे का इजहार ज़रूर कर रहे हैं। सिंध की हुकूमत भी कहीं ये कहती हुई दिखाई देती है कि ये फंड्स का ऐलानात वफाक की तरफ से कर दिया गया, अब पैसे कब मिलेंगे, कब ये मनसूबे शुरू होंगे, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ साथ इन मनसूबों की निगरानी जब होगी, फिर इसकी करप्शन के हवाले से जो कोशिशें की जाएंगी रोकने के लिए, वो किस हद तक कारगर होंगी, या माजी के जो मनसूबे जिस तरीके से करप्शन का शिकार हुए उस पर आज तक किसी को कभी भी ऐसे न सजा दी गई, ना उनसे ये लूटी हुई रकम वापस ली गई। गोया हम जब देखते हैं तरक्याती मनसूबों के हवाले से, पाकिस्तान में एक कल्चर है, करप्शन का एक ऐसा कल्चर है कि जिस भी आप मनसूबे को पकड़ें, आप कहीं ना कहीं आपको सरकारी अफसरान सुर्ख फीते की नज़र होते हुए अवाम का पैसा आपको नज़र ज़रूर आता है। इसी वजह से कराची के शहरी आज तक इन मुश्किलात की दलदल में फंसे हुए हैं। फिर पॉलिसी का फुकदान, फिर सिंध की हुकूमत वफाक की हुकूमत के माबैन लड़ाई, शहरी हुकूमत के अपने मसाइल, ये वो सारे इश्यूज़ हैं जिनको हल किए बगैर कराची के मसले हल नहीं हो सकते। आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे कराची पे और ख़ास तौर पर जो उन्होंने ऐलानात किए, सारे वो बुनियादी मसाइल उनको एड्रेस किया जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी वजह से शहर कराची के लोग बिल्कुल ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारने पर मजबूर हैं। सिंध की हुकूमत भी उनके साथ थी और अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे भी, कोर कमांडर कराची DGI वो भी इस इजलास में मौजूद थे। अब देखना यह है कि सारे स्टेक होल्डर मिलकर कराची के मसाइल कैसे हल कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रज़ा हारून साहब, सूबाई वजीर रहे हैं, सिंध हुकूमत के सीनियर सियासतदान हैं, तजियाकार हैं और कराची के मसाइल पर सोशल मीडिया पर आप उनकी बातचीत भी सुनते रहते हैं, अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान करते रहते हैं। रज़ा हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के। उनके साथ मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी, ज़रार खोड़ो साहब सीनियर सहाफ़ी और फवाद अहमद साहब हमारे एंकर पर्सन न्यूज़ के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे कराची के मसाइल पर बातचीत करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ रज़ा हारून साहब अगर आपसे करूँ, 1113 अरब रुपए के एक मनसूबे जो वज़ीर आज़म ने आज अनाउंस किए, उसके साथ 800 अरब रुपए के सिंध की सूबाई हुकूमत अनाउंस कर चुकी है। अब शहर कराची के मसले हल हो जाएंगे या आपको लगता है कि ये ऐलानात पाया तकमील तक पहुँचने में बहुत देर है? भाई शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि किसी की भी नीयत से शुबा नहीं करनी चाहिए और इंटेंट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत अच्छी थी, ऐलानात भी बहुत अच्छे हुए, लेकिन कराची की ज़रूरियात जो हैं यही हैं और बहुत अरसे से हैं। पानी का मसला हो, K4 का प्रोजेक्ट है, बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि शुरू नहीं हुआ, शुरू हुआ है और काफ़ी हद तक आ गया कि उसको रोक दिया गया है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो थोड़ी तफसील से बात होगी तो आपको बताएंगे। मैं समझता हूँ कराची का जो बुनियादी मसला है वो निज़ाम करे। जब तक एक निज़ाम नहीं होगा
ایک شہر کے تحت اس کو نہیں چلایا جائے گا, ایک آواز نہیں ہوگی اور ایک اتھارٹی نہیں ہوگی. آپ اس چیز کو, گاڑی کو چلا نہیں سکتے. آپ اس گاڑی کو دھکے تو دے سکتے ہیں, لیکن اس میں پیٹرول جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل آئینی پروٹیکشن کا آپ کو ڈالنا ہوگا. اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے, اور یہ بہت اچھی, آج میں بتاؤں آپ کو نصر اللہ بھائی, پاکستان کے عوام کے لیے خاص طور پہ اور کراچی اور سندھ کے عوام کے لیے بہت اچھی تصویر کی ہے. کم از کم آج اتنی مصیبتوں کے بعد کراچی کے لوگوں کی آج نے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, گورنر کو ساتھ بیٹھا دیکھا. یہ ساتھ بیٹھا دیکھنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اومن ہے, اچھی تصویر ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سارے پروجیکٹس جو 1100, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ الگ الگ پروجیکٹ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ سب ملا کر 1100 ارب روپے کی بات ہوئی ہے. آئین میں تحفظ دیں مقامی حکومتوں کے نظام کو. جب تک آپ مقامی حکومت کے نظام کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں دیں گے, آئین کے پارٹ 4 میں چیپٹر 4 کا آئینی ترمیم کر کے آپ اضافہ نہیں کریں گے, مقامی حکومتوں کو اور لوکل کاؤنسل کو ڈیفائن نہیں کریں گے, اور آئین کے اندر ہی آپ ایک شیڈول کا اضافہ کر کے جن محکموں کو ڈیوالو ہونا ہے مقامی حکومتیں ان کو ڈیوالو نہیں کریں گے, یہ نخرے, یہ تمام چیزیں, یہ مسائل اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے پاس اختیار نہیں ہے. کراچی میں طاقتور لوگ رہتے ہیں, لیکن کراچی کے پاس خود کوئی طاقت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آئینی ترمیم نظام. رضا ہارون صاحب, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کی مقامی حکومت کو مضبوط کیے بغیر, ان کو فنڈز دیے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ اعلانات بھی ہو سکتے ہیں, یہ پروجیکٹ ڈیلیور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو مینٹیننس ہے, جو آرگنائزیشن ہے, جو آرگینوگرام ہونا چاہیے, اس میں یہ سارا کام وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے. یہ کراچی کے میئر کا کام ہے, کسی بھی بڑے شہر کے میئر کا کام ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کو بھی دیکھے, وہاں کی تعلیم صحت کو بھی دیکھے, وہاں کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھے. اور پھر ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہو ہی رہی ہیں, اور وزیر اعظم صاحب نے اس کا اشارہ بھی کیا, PCIC نامی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. یہ بھی ایک جڑ ہے کہ جہاں 17 ایجنسیاں, مختلف ایجنسیاں ایک ہی شہر میں میونسپل سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. KBC, کینٹونمنٹ الگ, KMC الگ, ریلوے کی ہے, KPT الگ ہے, تو اس شہر کے اندر ہم نے بہت ساری ڈویژن کریٹ کر رکھی ہیں. یونٹی آف کمانڈ ضروری ہے. پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے رسول اللہ بھائی, یہ آپ ون ٹائم سولوشن تو ایسا پرووائڈ کر دیں گے کہ کراچی کی آبادی تو سینسس میں 1.60 کروڑ لاکھ ہے, ٹھیک, جبکہ کراچی کی 3 کروڑ ہے. تو کبھی کراچی کو اگر آپ پورا فنڈ دے بھی دیں گے تو 50% شارٹ ہے. تو یہ معاملات کا حل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ آپ نے ابھی چونکہ مریض ICU میں ایمرجنسی میں اس کا آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن جب یہ مریض ICU ایمرجنسی سے فارغ ہو کے وارڈ میں جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ کو ایک بھرپور نظام کے ساتھ کیئر کرنی پڑے گی. شہر کو میٹروپولیٹن شہر کی ڈیل کرنا ہوگا. اس طرح آپ 3 کروڑ لوگوں کو بے یار و مددگار اور مختلف ایجنسیوں سے آخر پر نہیں چھوڑ سکتے. تو کچھ آئیں گے. ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں. میں لغاری صاحب سے بھی اس پہ کمنٹ لے لوں. رضا ہارون صاحب, نذیر لغاری صاحب, رضا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریض ICU میں ہے, کراچی کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں, اور کراچی کی جو مقامی حکومت ہے اس کو اختیارات دیے بغیر, ان کو فنڈز دیے بغیر کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم کی کراچی آمد, اتنے بڑے منصوبوں کے اعلانات, کیا آپ سمجھتے ہیں کراچی کی سنی گئی؟ میرے خیال میں بہت سے مسائل ہیں. رضا ہارون صاحب نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے. ملک صاحب, میری طبیعت بہت خراب ہے, اگر میری آواز کوئی محسوس, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. نگاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بیماری بھی وقت دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رضا ہارون صاحب نے ایک بیسک ایک بات کی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں جو آپ کا نظام ہے لوکل باڈیز کا, جو 3rd ٹیئر آف ڈیموکریسی ہے, اس کو کراچی میں ہی نہیں پورے ملک میں اسٹرینگتھن ہونا چاہیے. ڈیلیوری جو ہے وہ لوکل باڈیز کے اداروں کی طرف سے ہونی چاہیے, اور انہیں ایک اچھا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے, اور بہت سے مسائل جو ہیں اس سطح پر حل ہونی چاہیے. یہ جو جنرل ضیاء کے زمانے میں اداروں کی تقسیم اور سینٹرلائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا ہے. کارپوریشن جو ہے ہماری, وہ دیکھتی تھی بہت سے مسائل کو, صفائی کو, ستھرائی کو, پانی کو, سیوریج کو, اور ایک بڑے حصے میں اس کی پریزنس تھی مسائل حل کرنے کے لیے. اب کراچی کے KMC کے پاس کوئی 250 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ہوں گی کچی آبادیاں ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ
लैंड कंट्रोल उसका बहुत महदूद मकामात पर है। और पहले आप बेसिक चीज़ें तय करें कि लैंड कंट्रोल के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक ऐसी सेंट्रलाइज कमेटी बनाएं जो KDA, MDA, LDA, KMC, कंटोनमेंट बोर्ड, और एक नहीं है कई कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, और उसके अलावा सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, KPT है, रेलवे है, बहुत सी ज़मीनों की जो है वो होल्डिंग है मुख्तलिफ लोगों के पास। उसको एक अगर मास्टर प्लान आप नहीं बना सकेंगे जब तक आपके पास एक सेंट्रलाइज किस्म का मैकेनिज्म मौजूद नहीं होगा। आपको सेंट्रलाइज एक मैकेनिज्म बनाना होगा जो तमाम चीज़ों को देखे, और अगर एक इलाके में काम हो रहा है और दूसरे इलाके में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि KMC की फालियत का मसला है या KDA की फालियत का मसला है या कंटोनमेंट की फालियत का मसला है। मसला जुरिस्डिक्शन का है कि किस जुरिस्डिक्शन में जाकर कौन काम करेगा और कितने अरसे में काम करेगा। ये कईयों बाद में KPT ने एक फ्लाई ओवर बनाया था, उस बनाने के बाद मसला एक हद तक हल हुआ, और लेकिन उस दौरान में जब ये हो गया, कम बन गया, तो मालूम हुआ कि उतनी देर में तो ट्रैफिक और बढ़ गया है शहर के अंदर। इसी तरह से मुस्तफा कमाल साहब ने कई फ्लाईओवर्स भी बनाए, अंडरपासेस भी बनाए, लेकिन वो क्या करते, मसला तो बढ़ गया ना। और ये है कि कराची में मास ट्रांजिट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सिरे से कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब जो यहाँ पर हजारों मिनी बसें, कोचेज, बसें चला करती थी, टैक्सियां, रिक्शे, वो रिक्शे कुछ हैं बाकी, लेकिन बसें नहीं रही हैं, कोचेज नहीं रही हैं, और मिनी बसेस नहीं रही हैं। अब लोगों के लिए एक मसला हो गया है जी, एक बाइक खरीद लो या एक रिक्शा खरीद लो। बाइक पर जो है घर के 7 अफराद बैठ जाओ, बेगम भी हूँ और 4-5 बच्चे भी हूँ, और बैठकर इस तरह से। लेकिन अगर आप ट्रैफिक का, अगर आप मास ट्रांजिट का नहीं करेंगे, ये जब आपने बंद कर दिया था 1995-96 में इसको सर्कुलर रेलवे को जी, सर्कुलर रेलवे को बंद करने से पहले, बिल्कुल उससे जरा सा पहले आपने फ्लाईओवर्स बनाए। नीपा का फ्लाईओवर है, उसके बाद आप आगे चले जाएं, वो जो है अपना करीमाबाद का फ्लाईओवर है, फिर नाथ नाजाबाद में एक और फ्लाईओवर बनाया गया, फिर साइड का फ्लाईओवर है। तो ये क्या, इनका क्या फिर क्या मकसद रहेगा जब आपने रेलवे को ही खत्म कर दिया, जब पटरी उखाड़ कर एक तरफ फेंक दी गई, जब वहां पर इंक्रोचमेंट हो गई, वहां बिल्डिंग्स बन गई, वहां पर जो है वो बड़ी तामीरात हो गई। अब ये ख्वाब की बातें हैं। मैं बहुत एहतराम करता हूँ अदलिया का, अदलिया इस तरफ बात करती रही है सर्कुलर रेलवे के बारे में। CPEC में से ये एक कहा गया कि ये प्रोजेक्ट होगा। अब ये जो पैकेज आया इसमें भी CPEC मौजूद है, अपना वो मौजूद है सर्कुलर रेलवे, लेकिन सर्कुलर रेलवे बनेगी कैसे? वहाँ इमारतें हैं, वो बड़ी बड़ी तामीरात हैं और मुख्तलिफ इदारों की हैं, KDA की भी होंगी, कंटोनमेंट की भी होंगी, KMC की भी होंगी, रेवेन्यू बोर्ड की भी होंगी, तो मुख्तलिफ वो हैं। एक इदारा गिराने के लिए जाएगा तो दूसरा इदारा मुज़ाहमत करेगा। अब ये सूरत हाल है। अच्छा, फिर इंक्रोचमेंट, बेतहाशा इंक्रोचमेंट हुई है। हम तो निशानियां भी नहीं रही है जो निशानियां हुआ करती। जी ठीक है लिगारी साहब, मैं एक छोटी सी हमें कमर्शियल ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं, क्या मनसूबे एक महज सियासी ऐलानात हैं या एक बार फिर कराची में सियासत की जा रही है, या वाकई 3 साल के अंदर कराची का नक्शा बदल सकता है। उसके साथ साथ जो सवाल उठाए नज़ीर लगारी साहब ने और रजा हारून साहब ने कि क्या कराची की मुकामी हुकूमत बाख्तियार होगी, दूसरा क्या इंक्रोचमेंट जो है जिसमें मुख्तलिफ इदारे महकमे मुलव्वस हैं, क्या ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हो सकेंगी या नहीं, इस पर बात होगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। रजा हारून साहब ये बताइएगा कि ये 3 साल की जो मुद्दत दी जा रही है, क्या वाकई 3 साल में कराची कितने गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं? फिर अगर हम सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बात करें, क्या इनके माबैन कोऑर्डिनेशन रहेगी, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर कराची के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे? दोनों चीज़ों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अमलन सियासत होगी और लाजमी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है
کہ دونوں پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کریں گی کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس میں نصر اللہ بھائی، اس میں ورلڈ بینک بھی انوالو ہے. اس میں ورلڈ بینک کے بہت بڑے پروجیکٹ ہیں جس میں K4 کا اندر جی ہاں موبلٹی کا پروجیکٹ ہے ان کا. اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ $200 ملین انہوں نے انویسٹ کرنے ہیں. اسی طرح انہوں نے سیوریج کے حصے میں $40 ملین انویسٹ کرنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ورلڈ بینک کی انوالومنٹ ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس نے BRT کے منصوبے کے لیے کوئی $235 ملین جو ہیں وہ فنڈنگ اپروو کی گئی لون کی شکل میں. تو یہ سارا کا سارا چیزیں ہونی ہیں. مسئلہ وہیں آ کے رک جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ جب تک کہ یہ لوگ اس بات کو سیریس نہیں سمجھیں گے کہ کراچی شہر کے لیے اب وقت آ گیا ہے، یہ سارا کا سارا شہر جو ہے ڈوب چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ اس کے اندر بیٹھیں گے نہیں اور اس کو دیکھیں گے نہیں تو حل نہیں. میں سمجھتا ہوں سیاست ہوگی. انفارچونیٹ ہوگا بڑا نصر اللہ بھائی، خدا کی قسم کراچی شہر جو ہے وہ پاکستان کو ریونیو دیتا ہے، اور کراچی کے لیے اگر یہ لوگ سیاست کریں گے مستقبل میں، اگر ان کا ارادہ یہ ہے جو کہ نظر آتا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو. کچھ باتیں نذیر لکھانی صاحب نے کی، میں ان سے اگری کرتا ہوں. اس شہر کا ماسٹر پلان ہونا چاہیے، اس شہر کے اندر ون اتھارٹی کام کرنی چاہیے، اس شہر کے اندر نظام ہونا چاہیے. میں کسی فرد واحد کی انڈیویجول بریلینس اور ان کی کمپٹنس کے اوپر میں مسائل کو حل ہوتا نہیں دیکھ رہا جب تک کہ نظام اس مسئلے کو حل نہیں کرے گا. چاہے کوئی بھی میئر ہو، کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جب نظام ہوگا تو یہ حل ہو جائیں گے. لیکن رضا ہارون صاحب، آپ کو کیا سنجیدگی بھی نظر نہیں آتی؟ وزیر اعظم خود کراچی چلے گئے، پھر پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کو پورے وہاں کی اسٹیک ہولڈرز ہیں، آرمی کے کور کمانڈر ہیں، ان کو ساتھ بٹھا لیا، DGI صاحب وہاں موجود تھے. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب سنجیدہ رویہ ہے حکومت کا، وفاق ہو یا صوبائی ہو؟ نہیں، مجھے بالکل سنجیدگی وزیر اعظم صاحب کی نظر آتی ہے، اور جو فورم آج بیٹھا ہوا تھا یہ ہائیسٹ فورم ہے. اسی لیے نصر اللہ بھائی، فیلئر از ناٹ این آپشن. اس فورم کے بعد، اعلانات کے بعد، فیلئر از ناٹ این آپشن. یہ 162 ارب والا اناؤنسمنٹ نہیں ہے نا، وہ تو وزیر اعظم صاحب کا شاید پولیٹیکل اناؤنسمنٹ تھا، وہ شاید پورا نہیں بھی کر پائے، بابا ان کو بہتر معلوم ہوگا. لیکن اس فورم سے اناؤنسمنٹ ہونی جہاں گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تمام اقتدار میں جو پاورفل لوگ ہیں، جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈیلیوری، اب ڈیلیوری، ایگزیکیوشن اور پلانس کا سامنے آنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کس کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اور پھر جو یہ PCIC بن رہی ہے، اس PCIC کو ہیڈ کر رہے ہیں چیف منسٹر سندھ. تو امید اچھی رکھنی چاہیے اور نیتوں پہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ کراچی کے ساتھ ماضی میں کوئی اچھا ہوا نہیں، اور جب میں کراچی کہتا ہوں تو کراچی ہم ایز اے سمبولک اس کو یوز کرتے ہیں. پورے پاکستان میں ایسا ہی ہونا چاہیے. نذیر القاری صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کراچی میں ہوگا تو پورے پاکستان میں ہوگا. آپ کہیں تو ایک جگہ کسی کو ماڈل بنائیں گے، اس ماڈل میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو کیا نہیں ہو سکتا. اگر ول ہو اور خواہشات ہوں اور عمل کرنے کا پوری وہ اسٹیٹ پاور نہیں کچھ کر سکتی. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. مظہر عباس صاحب، شہر کراچی کا آج دورہ وزیر اعظم کا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ پھر جو اعلانات ہوئے 1113 ارب روپے کی خطیر رقم کے اعلانات ہیں، اس سے کراچی کے بنیادی مسائل حل تو ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پولیٹیکل ول اب ہوگی وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی؟ پھر آج تمام اسٹیک ہولڈرز کا اکٹھے بیٹھ جانا، کیا کراچی میں جو ماضی میں جب بھی بڑے منصوبے شروع ہوئے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیا اب ایسی صورتحال تو پیدا نہیں ہوگی؟ شکریہ ملک صاحب. دیکھیے، خدشات تو اب جو ماضی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے خدشات تو موجود ہیں، اور اس کی 2-3 بڑی بنیادی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ آپ PTI اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان واضح سیاسی اختلاف پایا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ اپوزیشن جماعتوں کا ابھی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، وہ کیا اس میں کیا لائے عمل بناتے ہیں وہ الگ بات ہے حکومت کو ہٹانے کا. پھر سب سے اہم بات، یہ بھی اہم بات نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ کہ اگر صرف دونوں کم سے کم حکومتوں کے درمیان، میں پارٹی کا نہیں کہہ رہا، میں حکومتوں کے درمیان، 2 حکومتوں کے درمیان اگر صرف اس بات پر اتفاق رائے ہو جائے کہ ہم وزیروں کے لیول پر ایک دوسرے پر الزام نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. دوسرا جو خدشہ مجھے ہے کہ بہرحال اگلے چند ماہ میں، اگر فوری طور پہ نہیں تو اگلے چند ماہ میں لوکل باڈیز الیکشنز ہونے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے ابھی بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کریڈٹ کی لڑائی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے.
اور یہی چیز کہ جی اتنے ارب جو ہے وہ آلریڈی اس کے ہیں، اتنے ارب اس کے ہیں. اب اس کے بعد بنے گی ایک بلدیہ جب ہمارے سے وجود میں آئے گی، بلدیاتی مقامی حکومت بنے گی، ٹھیک ہے، اس کا اس میں پھر کیا رول ہوگا؟ پھر اختیار کس کے پاس ہوگا ان ساری چیزوں کا؟ اگر آپ نے ایک کمیٹی بنی بہت اچھی طریقے سے اور اس نے کام کر لیا اپنا، تو الٹیمیٹلی اسے چلانا کس نے ہے؟ سندھ حکومت نے چلانا ہے، کسی کمیٹی نے ساری زندگی چلانا ہے، یا مقامی حکومت نے چلانا ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں یہ جو منصوبے جن کے اعلانات کیے گئے ہیں ان کے پیش نظر بلدیاتی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کے؟ دیکھیے بلدیاتی الیکشن تو ہر صورت میں ہونے ہی ہیں. اب پرابلم بلدیاتی الیکشن میں کیا ہے، وہی اہم نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ سینسس کے رزلٹ اناؤنس نہیں ہوئے ہیں. جب تک سینسس کے رزلٹ اناؤنس نہیں ہوں گے حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی. جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوں گے. اب یہ اس کے بیچ میں ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیے بہت اچھے اعلانات ہیں، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں ہیں جو ہوئی نہیں، وہ چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں. مطلب کراچی میں اگر 4-5 بنیادی ایشوز آپ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم نے کہا اگلے 2-3 سالوں میں، تو پی ٹی آئی کو اگلی مرتبہ کوئی روک نہیں سکے گا کم سے کم کراچی میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر حکومت یہ کہے گی کہ یہ کام میں نے کروایا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے جتنا زیادہ کام ہوگا وہی جائے گا. لیکن سرکولر ریلوے اگر آپ چلوا دیتے ہیں شہر کے اندر 3-4 سال کے اندر اگر 4 سے 5 ہزار لارج سائز بسز آ جاتی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ آپ اسٹیبلش کر دیتے ہیں، ٹھیک، بہترین سڑکیں اگر بن جاتی ہیں، سڑکیں کشادہ ہو جاتی ہیں، اور ڈرین سسٹم، اسٹارم ڈرین سسٹم، کیونکہ یہاں برساتی نالے بھی موجود ہیں اور نکاسی وہ بھی موجود ہے، صرف اس پہ انکروچمنٹ ہے. اگر یہ 5-6 بنیادی چیزیں آپ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو بہت حد تک کراچی کے لوگوں کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا. لیکن پرابلم جو آئے گی وہ یہ جو پاپولیشن کا انفلکس ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس شہر کی آبادی کتنی ہے، اس شہر کو آپ پلان کیسے کریں؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. نذیر لغاری صاحب، اگر ہم بلاول بھٹو کا آج کا بیان دیکھیں کہ اگر وفاقی حکومت سندھ کا پیسہ نہیں دے گی تو یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، جب اس قسم کے صورتحال پیدا ہو کہ وزیر اعظم کراچی میں ہوں، سندھ کے چیف منسٹر ساتھ بیٹھے ہوں، دونوں سندھ کی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہ رہی ہوں، تو کیا ان حالات میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ مزید تعلقات کو خراب نہیں کریں گے؟ اس طرح کا اگر لب و لہجہ آگے بھی جاری رہتا ہے تو یقیناً خراب کرے گا اور اس ماحول کو، یا دونوں فریق مل کر اس کو اور زیادہ خراب کر سکتے ہیں. جس طرح سے مظہر عباس صاحب نے کہا ہے کہ وزراء کی ٹوپوں کے دہانوں پر کوئی ایک بندش ہونی چاہیے، بھائی بند کرو ان کو اور کام کرنے کی طرف توجہ دیں. اگر کام پہ توجہ دی جاتی ہے، بڑے سینئر لوگ ہیں اور سیریس لوگ ہیں، اگر وہ سارے مل کر کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں نتائج ہو سکتے ہیں. ہم ابتدائی طور پر پہلے ہی روز ہم مایوسی کی بات نہیں کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو پلان بن رہا تھا، جو ٹاکس ہو رہی تھی، شاید وہ اس سے آگاہ نہ ہوں، شاید وہ آن بورڈ نہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ مذاکرات کر رہے ہوں یا کسی اور سطح پر مذاکرات ہو رہے ہوں اور انہیں معلوم نہ ہو. ہم کل والے بیان پر یا آج والے بیان پر کوئی بات نہیں کرتے. آج کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا لب و لہجہ ہوتا ہے. ایسا لب و لہجہ تو رہا ہے، شبلی فراز صاحب نے بھی اس طرح فرمایا ہے کہ ہم کراچی کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو آپ ایک صوبائی حکومت کی جو اس کی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. وہ منتخب ہو کر آئے ہیں اور آپ ان کی ایگزیکٹو اتھارٹی کو آپ بھی چیلنج نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے بلاول صاحب نے جب یہ ایڈمٹ کر لیا ہے، آپ بے شک اپنی ریزرویشن کے ساتھ ایڈمٹ کیا کہ یہ حکومت بنی ہے اور اس حکومت نے کام شروع کر دیا ہے، تو پھر اس حکومت کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے.
अच्छा, अगर आपने सियासत करनी है तो आपके पास तो और प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर सियासत करें। जो आप कराची में काम होने दें, बाकी पूरा मुल्क पड़ा है, आपके पास सियासत करने के लिए ये नहीं है कि इल्जामात की तरफ जाएं। आप खुद बताएं कि क्या करेंगे। लोगों में गुर्बत है, अफलास है, नादारी है, बीमारियां हैं। लोग जो आपकी तकरीबन, ये सरकारी आदाद शुमार को मैं नहीं मानता हूँ, 50% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। 50% से ज्यादा आबादी का पर कैपिटा इनकम वो नहीं है जो जाहिर किया जाता है। और यहाँ पर कमाने वाला एक है, खाने वाले 8 हैं, और उसकी टोटल आमदनी जो है वो 20,000 से भी कम ही है। तो अब उनको कैसे पूरा करना है? फिर हुकूमत ने महंगाई, जाहिर है ये हुई है, अब हम भी चुप कर जाएं, नहीं जी या इस पर बात न करें, मामला खराब हो जाएंगे। भाई महंगाई हुई है, महंगाई गलत हुई है। और दूसरी बात ये कि इकोनॉमी को मैनेज नहीं किया गया है। ये जो दावे हैं कि जी हमने इकोनॉमी को मैनेज, इकोनॉमी इस तरह मैनेज होती है जिस तरह से हुकूमत ने की है। हम चढ़ाई नहीं करना चाहते ना, ये होता है। और फिर साथ बैठे होते हैं जिनको कहते हैं कि ये माफिया जो है इस मामले में है, तो चीनी माफिया कहाँ थी, इसी तरह से आटा की माफिया कहाँ थी, इस तरह से जो बिजली के टैरिफ बढ़ाए गए। यानी चीफ जस्टिस एक दिन कह रहे हो बाबा ये क्या मुसीबत है हमारे गले में पड़ गई है कि इलेक्ट्रिक, और अगले दिन जो है उसका फी यूनिट ₹1.90 का इजाफा कर दिया जाता है। तो इन मसाइल पर लोग जाहिर बात करें, लोगों को इस पर, सियासतदानों को इस पर बात करनी चाहिए। ये इश्यूज मौजूद हैं, इनके ऊपर बैठकर आप सियासत करें, और वो इनके ऊपर जो चाहें जिस तरह की बात करें, और उनकी साबका कारकर्दगी उनको याद दिलाएं, या मुबैना करप्शन वो याद दिलाएं, कुछ भी करें। कराची के मामलात को न छेड़ें, कराची में काम होने दें। ठीक है नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का। पुराने एक और कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। शहर कराची में स्टेक होल्डर्स की बात की जाती है, ना ये लाहौर में बात होती है ना किसी और शहर में, आखिर मसला क्या है, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। ज़रार खोड़ो साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, उन्होंने ज्वाइन किया है। ज़रार खोड़ो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुराने वक्त देने का। ये बताइए ज़रार साहब कि जो इस वक्त कराची की आज जो बैठक हुई है, इस बैठक को आप कैसा समझते हैं शहर कराची के मुस्तकबिल के लिए? दूसरा ये बताइएगा, जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची के स्टेक होल्डर्स की बात होती है, ये ना लाहौर के लिए होती है ना इस्लामाबाद के लिए होती है, ये लफ्ज़ कराची के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, अच्छा, जहाँ तक आपके पहले सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो देखिए, यकीनन ये एक बहुत खुशहाइन बात है कि वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम और सिंध के वजीर आला साथ बैठकर बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि काफी तल्ख कलामी होती है पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बीच में, वो ये तो चलती रहेगी, लेकिन इसको मतलब जो काम करने की जरूरत है उस पर ये हावी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये साथ बैठ रहे हैं और अगर कोई NCOC के तर्ज पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है जिससे कराची के मसले मसाइल हल करने की कोशिश की जाए, मैं कोशिश का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हल करना इतना आसान काम नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि पैकेजेस आप अनाउंस करें बेशक, और इसमें कुछ सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी कुछ हद तक जो चीजें अनाउंस है उस पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह। लेकिन जो बुनियादी मसला है कराची का, अगर आप मुझे इजाजत दें, वो है कि यहाँ की इंतजामिया तितर बितर है। ठीक है, ये इसको, इस शहर को एक शहर की तरह गवर्न नहीं किया जाता। आपको पता है कि कंटोनमेंट्स का एक अलग निजाम है, कि एमसी का एक अलग निजाम है, सबका एक अलग निजाम है। ये कुछ ऐसे है कि मैं कहूँ कि यार ये अगले 2 फुट मेरे हैं, उसके बाद नसरुल्लाह साहब आपके 2 फुट शुरू होते हैं, फिर किसी और के 2 फुट शुरू होते हैं। तो जाहिर है कि इस तरह एक शहर का निजाम नहीं चलाया जा सकता। अच्छा, अब जहां तक आपका दूसरा सवाल है स्टेक होल्डर्स के बारे में, तो बदकिस्मती से हम कराची की कंपैरिजन किसी और पाकिस्तानी शहर से कर नहीं सकते, और उसकी भी काफी वजूहात हैं। जाहिर है मतलब एक मैं लंबा भी जवाब दे सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुख्तसर जवाब बताऊं, क्योंकि देखिए लाहौर में आप एक होमोजेनस है, इस्लामाबाद तो चले एक प्लान्ड सिटी है, कराची वो शहर है जो आग की तरह नहीं फैला, वो एक धमाके की तरह फैला। आप देखें कि 47 में क्या आबादी थी कराची की, 4-4.5 लाख थी। आप आज देखें, अगर आप सेंसस को भी मान लें तो 2 करोड़ के करीब है, 1,60,00,000। और कुछ लोग तो कहते हैं, और मैं उनमें से एक हूं, कि सेंसस ने अंडर काउंटिंग की है कराची में मेरे हिसाब से और बहुत लोगों के हिसाब से।
تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب، اور یہ ظاہر ہے کہ کلیشیڈ بات ہے کہنا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ کراچی ایک منی پاکستان ہے. تو جتنے اسٹیک ہولڈر پورے پاکستان میں ہیں وہ کراچی میں ہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ صوبائی حکومت پی 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 کی ہے، لوکل باڈیز میں زیادہ ایم کیو ایم کی اکثریت آتی ہے، اور کراچی میں ہسٹوریکلی ایم کیو ایم کا زیادہ ووٹ پڑا ہے، اس کے جو بھی وجوہات تھے، لیکن ایک ووٹ بینک تو ہے. ابھی پچھلی الیکشن میں پی ٹی آئی نے بھی انٹری کی ہے. تو آپ کو کوئی اور ایسا شہر نہیں ملے گا پورے پاکستان میں جو پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ بھی ہے، جو ایڈمنسٹریٹولی ڈیوائیڈڈ بھی ہے، جو ایتھنکلی ڈیوائیڈڈ بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک یونیک سچویشن کے لیے آپ کو ایک یونیک سولوشن بھی چاہیے. جو چیز لاہور میں آپ کر سکتے ہیں وہ کراچی میں آپ نہیں کر سکتے، اینڈ وائس ورسا. یہ ایک مسئلہ ہے یہاں کا. بہت شکریہ زرار کھوڑ صاحب. فواد احمد صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں، آج آپ کراچی میں آپ لوگوں سے ملے بھی، بات چیت بھی کی، کراچی کا عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ اس کی امیدیں کیا ہیں، خدشات کیا ہیں وزیر اعظم کے اس دورے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی نسل و ملک صاحب، بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ مدعو کیا. ملک صاحب، ایک عام آدمی کے ذہن میں اب بھی ایک یہ خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان جو رسا کشی ہے وہ کہیں اس پیکج کی ساری شکل کو کسی لیپا پوتی کی طرح جو ہے وہ ایک دفعہ پھر زائل نہ کر دے. کیونکہ ایک عام فرد یہی سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتی رہی ہیں، مطلب 2 روز پہلے تک سی ایم صاحب کا یہ بیان تھا کہ اگر انہوں نے ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے بلا لیا تو چلا جاؤں گا، نہیں بلایا تو ان کی مرضی ہے. یعنی کہ ایک سی ایم کو جب یہی یقین نہ ہو کہ ان کو پرائم منسٹر صاحب کے استقبال کے لیے بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا، تو آپ سوچیں کہ آگے چیزیں کس طریقے سے چلنی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر بات بھی غالباً نذیر لغاری صاحب نے کی کہ یہ توپوں کے دہانے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے کسی جنگ بندی کے معاہدے کے تحت یا کسی طاقتور آدمی کے بٹھانے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے بند تو ہو سکتے ہیں، لیکن 2 روز پہلے شبلی فراز صاحب کا بیان یہ تھا کہ جی پیسے ہوں گے بھی تو سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیں گے. جہاں اس قدر اعتماد کا فقدان ہو آپس میں، تو وہاں پر کہاں یہ ساجھے کی ہنڈیا کتنی دیر تک چوراہے سے پہ نہیں پھوٹے گی، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن بہرحال اگر پیکج کی بات کریں تو جو بات آپ کے پروگرام کا اگر میں لبے لباب سمجھوں تو وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے، کیونکہ کراچی کا تقریباً 60% حصہ جو ہے وہ مختلف دیگر اتھارٹیز کے پاس آتا ہے. یعنی کہ وہ اگر کے ایم سی کے میئر کے پاس پوری طاقت بھی ہو تو اس کے تحت نہیں آتا. یہاں پر کنٹونمنٹ بورڈ فیصل ہو، کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن ہو، کنٹونمنٹ بورڈ بلیر ہو، کنٹونمنٹ بورڈ مسرور ہو، کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی 2-4 کنٹونمنٹ مزید موجود ہو، کے پی ٹی کی زمین ہو، ریلوے کی زمین ہو، اس کے بعد یہاں پر دائیں سے نکلے تو کسی جو ہے وہ اتھارٹی کی ایک اور زمین ہو. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ ایک بالکل کھروڑ صاحب نے جو بات کی کہ ہر 4 فٹ کے بعد ایک نئی اتھارٹی آ جاتی ہے، تو ایسی اتھارٹی کی صورت میں وہ 1100 ارب کس اتھارٹی کو دیے جائیں گے کہ وہ اپنے پاس جا کر لگائے اور کس کام کے اندر لگائے جائے. پھر کچھ چیزیں بالکل حقیقت کے برخلاف ہیں. یعنی کہ اگر کوئی یہ بات کرے کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے سرکولر ریلوے چلائی جائے گی، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ گیلانی اسٹیشن سے تھوڑا سا آگے جا کے اگر نیپا کی طرف جانا چاہے تو وہاں تو فلائی اوور بن چکا ہے اس لائن کے اوپر کہ جس کے اوپر آپ ہٹانے کی بات کرتے ہیں. تو وہ ساری سرکولر ریلوے کو بحال کرنے، اگر آپ انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں یا آپ سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں، آج اگر کور کمانڈر کراچی بھی بیٹھے ہوں، ڈی جی آئی سی بھی بیٹھے ہوں، سی ایم سندھ بھی ہوں، وفاقی وزراء بھی ہوں، پرائم منسٹر خود صدارت کر رہے ہیں اس اجلاس کی، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب حکومت اور تمام ادارے سنجیدہ ہیں کراچی کے ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے؟ ملک صاحب سنجیدہ تو اب ہونا پڑے گا الٹیمیٹلی، کیونکہ دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جب پانی سر سے اوپر نہ گزرا ہو. لیکن اگر پانی سر سے اوپر گزر جائے اور لوگ بنیادی ضروریات کے لیے ترسنے لگیں، کراچی کے اندر پینے کا پانی میں ٹینکر سے ڈلواؤں، کھانے کے لیے میرے پاس زہر آلود کھانا ہو، ہوا میری صاف نہ ہو، چلنے کے لیے میرے پاس سڑک نہ ہو، گھر کے باہر میرے پانی جمع ہو، سیوریج کا پانی میرے گھروں سے میری گلیوں سے نکلتا نہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر الٹیمیٹلی مجھے جب تک ریلیف نہیں ملے گا تو ایک یہاں پر ایک لاوا پک رہا ہے، اس لاوے کو سیاسی بنیادوں پر اگر ٹھنڈا نہیں کیا جائے گا تو پھر اگلے انتخابات میں آپ کس منہ سے ووٹ لینے کے لیے جائیں گے؟ اور انتخابات تو اب جس طریقے سے یہاں پر بات بھی ہو رہی ہے کہ مردم شماری کا اعلان ہونا ہے اور بلدیاتی انتخابات نے اب 6 مہینے نہیں تو سال کے اندر اندر ہونا ہی ہے. تو بلدیاتی اچھا تحریک انصاف اگر یہ کام نہیں کرتی، تحریک انصاف کی اپنی بقا کا مسئلہ بھی ہے. تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں کسی نے اتنی حمایت نہیں دی جتنی کراچی نے دی. یہاں سے بہت بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. رضا ہارون صاحب، اگر ہم اس کو سم اپ کریں اس پورے آج کے پروگرام کو، آپ کراچی کے گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ کو اندازہ ہے کراچی کا عام شہری کس مسئلے سے گزرتا ہے، کن مسائل سے دوچار رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اب ایڈریس کیا جائے گا
یا یہ پولیٹیکل منصوبے اسے شمار کیا جائے گا؟ جیسے کہ ابھی بات کی جا رہی ہے بلدیاتی الیکشن ٹارگٹ ہو سکتا ہے، پھر اگر کراچی سے PTI جیتی ہے تو ان کو اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنا ہے بڑے منصوبے شروع کر کے۔ میں سمجھتا ہوں نصر اللہ سیاست تو کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، PTI بھی کرے، پیپلز پارٹی بھی کرے، اور سیاست لوگوں کی خدمت کا ہی نام ہے نا، کرنی چاہیے سیاست، تو بالکل نہیں چاہیے، لیکن کراچی کو اون بھی کریں، کراچی کے نام پر سیاست نہ کریں، کراچی کے لیے سیاست کریں، تب بڑی بات ہے۔ اور پھر آپ خود دیکھیں کہ اگر یہ سیاستدان سنجیدہ ہوتے، اگر ہمارے حاکم، ہمارے چیف ایگزیکٹو پاکستان کے اور چیف ایگزیکٹو پروونس کے، اگر یہ لوگوں کے مسائل کے حل میں سنجیدہ ہوتے تو جن افراد کے نام لے رہے ہیں، جن کو آج اس میٹنگ میں بیٹھنا پڑا، چاہے وہ ہمارے کور کمانڈر صاحب ہوں، ہمارے DGI صاحب ہوں، یا ہمارے دیگر لوگ ہوں، اگر ان کو بیٹھ کر یہ سنجیدگی لانی پڑے، یا 2 روز پہلے ہمارے محترم چیف آف آرمی اسٹاف کو شہر میں آ کے بات کرنا پڑے، تو پھر آپ اندازہ لگا لینا کہ سنجیدگی پیدا کی جا رہی ہے۔ اور میری تو امید ہے آج میں اتنی بات کہہ کے ختم کر کے بتاؤں گا کہ سنجیدگی پیدا کروائی جا رہی ہے، اس مطلب ہے سیاستدان سیاست نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے سیاست نہیں کر رہے، سیاستدان پارٹیوں کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے محترم مقتدر ادارے کے افراد کو آگے آ کے ان کو ہمارے سیاستدانوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ خدا کے واسطے اپنے کام میں سیریس ہو، اٹ از یور ڈیوٹی۔ یہ آئین آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہے، کسی پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں، یا کراچی پہ یہ 1100 روپے کا 1100 ارب کا پیکج کوئی احسان تھوڑی ہے، یہ آپ کو کرنا ہے۔ میری ایک اینڈ میں یہ خواہش ہوگی کہ اگر 1100 ارب کے پروجیکٹس کی لسٹ پرووائڈ کی جائے، یہ پیکج اناؤنس کر کے جو ہے نا ہم ہوا میں بات کر کے چلے جاتے ہیں، تو میرے وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، میرا وزیر اعلیٰ ہے مراد علی شاہ، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آنے والے دنوں میں گورنر صاحب سے، عمران اسماعیل صاحب سے، کہ خدا کے واسطے کراچی کے لوگوں کو باقاعدہ پلان دیں، بتائیں آپ 1100 ارب کیسے کام کریں گے، کون سا پروجیکٹ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اگر وہ ڈیٹ میٹ نہیں ہوگی تو ہو شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل۔ اور کراچی کے لیے میں سمجھتا ہوں، میں اینڈ آپ کی اسی سے کروں گا، میری دعا ہے کہ سب کی نیتیں ٹھیک ہوں، میری دعا ہے کہ سب کے عمل ان کی نیتوں کو فالو کریں۔ رضا ہارون صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔